ہم پیدائش کی کتاب میں سے آپ میرے ساتھ کھولیں گے پہلا باب۔ اب ڈیٹیل سے ان تینوں باتوں پر ہم غور کریں گے کہ خدا دنیا میں کام کیسے کرتا ہے، یا اس نے دنیا کی کریشن، دنیا کو کیسے اس نے خلق کیا۔ اور بہتر یہ ہے کہ خدا نہ صرف ہمارا خالق ہے بلکہ وہ ہمارا آسمانی باپ بھی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس کے اصولوں کو ہم اپنائیں اور ہم بھی کامیاب ہوں۔ لیکن جب ان اصولوں کو ہمارے پاس نہ خدا کے کوئی اصول ہے نہ باپ دادا کے اصول ہے، آج کل کی دنیا فری اسٹائل میں چل رہی ہے، اس لیے نہ کامیابی ہے نہ کامرانی ہے، ہر طرف ناکامیاں ہیں۔ ان اصولوں پر آئیں گے جو خدا نے ہمیں سکھائے۔ پیدائش کی کتاب کا پہلا باب اور اس کی ہم آیت نمبر 26 سے پڑھتے ہیں۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ ہاللیلویہ۔ جو زمین پر رینگتے ہیں کیا رکھیں؟ جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ خدا نے ان کو اس طرح سے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ ہاں جی، خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، اپنی صورت پر پیدا کیا۔ آگے وضاحت کی گئی ہے انسان خدا کی صورت پر پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کئی بار لوگ مذاق میں کسی کو بول دیتے ہیں اپنی شکل دیکھ، اور بھائی کسی کی شکل بری نہیں ہے، ہم خدا کی شکل پر ہیں۔ ہاللیلویہ۔ کس کی شکل پر ہیں؟ ہم خدا کی شکل پر ہیں، اس لیے ہر بندہ ہی بہت خوبصورت ہے، ہر عورت ہی بہت خوبصورت ہے چونکہ وہ خدا کی صورت پر بنی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر لکھا ہے نر و ناری ان کو پیدا کیا اور خدا نے ان کو برکت دی۔ ہاں جی، خدا نے ان کو کیا دیے؟ اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ آپ پھلیں گے، آپ بڑھیں گے، یعنی آپ کی نسل بھی بڑھے گی، اور زمین پر حکمرانی کرو۔ ہاللیلویہ۔ اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ ہاں جی، کیا رکھو؟ لیکن یاد رکھیں گناہ کرنے کے باعث انسانی اختیار جاتا ہے۔ ہم اس وقت کمزور ہوتے ہیں جب ہماری زندگی میں فالٹ ہوتے ہیں، ہم اس وقت کمزور ہوتے ہیں جب ہمارا دل ہی ہمیں الزام دیتا ہے، ہم اس وقت کمزور ہوتے ہیں جب ہمارے اپنے اندر غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ لیکن خدا کا کلام یہ بتاتا ہے اگر ہم اس کو فالو کریں، اس کی مرضی پر چلیں، تو ہم کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ہم کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو آپ چاہو آپ وہ کر سکتے ہو۔ ہاللیلویہ۔ آپ جو چاہو، میری بات سے سمجھ آ رہی؟ ابھی اپنے مضمون کی طرف ہم بڑھیں۔ جو چاہو تم کر سکتے ہو۔ یہ اصول کہاں سے لیا گیا ہے؟ میرے ساتھ آپ ایوب کی کتاب کھولیں اور یہ دیکھیں پہلی بات کہ خدا کیسے اپنے سارے کاموں میں کامیاب ہے۔ نمبر 1، وہ خدا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمیں اس نے کس کی طرح بنایا ہے؟ ہمیں بھی اس نے اپنی طرح بنایا ہے۔ ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن کئی بار ہم اور راہ پر ہوتے ہیں، خدا اور راہ پر ہوتا ہے۔ خدا کے بارے میں پہلی بات ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 13، اس کا باب نمبر ہے 23، ایوب کی کتاب اس کا 23واں باب اور آیت نمبر 13 میں لکھا ہے لیکن وہ ایک خیال میں رہتا ہے۔ ہاں جی، لیکن وہ اس مرکزی بات کو آپ نے نہیں چھوڑنا، لیکن وہ
ایک خیال میں رہتا ہے. یاد رکھیں، آپ کو کام کرنا شروع کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرا دل چاہ رہا ہے آج میں فلانا کام کرنا، اس کے بعد تو دوسرا آ گیا اور نے کہا پائی آج گرمی پڑی ہے، آج پھر اسی کیا نے اور میرا دل چاہتا ہے کہ آج یہ سب سے بڑی ناکامی کی وجہ ہے. آپ نے اپنے پلان کو خود ہی کینسل کر لیا ہے. خدا جو پلان کرتا ہے اس کو وہ کینسل نہیں کرتا. ہاللیلویا. اس کو وہ کینسل نہیں کرتا. جو اس کی مرضی یہاں پر لکھا ہے، لیکن وہ ایک خیال میں رہتا ہے. وہ ایک، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ نے بی ایس سی کرنی ہے تو پھر آپ کو تعلیم کے لیے ایک خیال بنانا پڑے گا. کیا بنانا پڑے گا؟ پھر اتنا آپ پڑھے لکھیں گے کہ کئی بار سوتے سوتے کتاب آپ کے منہ پہ لگے. لیکن وہ والے ماڈل اسٹوڈنٹ جا چکے ہیں جنہوں نے کتابیں منہ سے بچ گئی. ابھی سوتے سوتے موبائل منہ پہ بجتا ہے. یہ ناکامی. جو کرنا چاہے لیکن وہ ایک خیال میں رہتا ہے. خدا کے کامیاب ہونے کی، خدا تو ہمیشہ کامیاب ہے، یہ دلیل اس پہ نہیں جاتی، لیکن ایک مثال دیتے ہیں. اور کون اسے پھرا سکتا ہے؟ ہاں جی، کون اسے؟ یہ مضبوط انسان ہے. یہ مضبوط ایک، یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں. انسان کی ناکامی کیا ہے؟ ناکام انسان وہ ہے جن کا اپنا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے. ناکام انسان کون ہے؟ وہ جنہیں کو فیصلہ دیتا ہے وہ پہلی ایڈ کر اچھا جی ایڈ کر لیں گے. نہ ایسے نہیں ہوتا. گھر کے اندر تو سربراہ ہے، اس نے فیصلہ دیا ہے، ہو گیا بس ہو گیا، یہی ہے. باقی سب نے اسے فالو کرنا ہے. خاندانوں کی ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ 6.5 سال کا بچہ منہ بگاڑ کے بیٹھا ہوتا ہے. سارے کہتے لوگ پھرو دی اے ناکامی کی وجہ سے ایسی کدے بھی کامیاب نہیں ہو. ٹھیک ہے، خدا ایک ارادہ کرتا ہے لیکن وہ ایک خیال میں رہتا ہے. آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، خیال بنائیں اور پھر اسی خیال میں رہیں. پھر تسی کو پلاننگ کی تھی بچ آ گئے ہیں، اب وہ پکنک آ گئے. چلو جی 20-30,000 تیتر ہو گیا نا، تو تھوڑا خیال کیتے گیا. ایسے کوئی کامیابیاں نہیں ہوتی. آپ کے پاس رویا ہے، آپ کے پاس خیال ہے، آپ پھر اس پر پہلا دیں گے. وہ کسی بچے کی شادی کرنی ہے، پروگرام ہے جی شادی کرنی ہے، تو خرچے ہو رہے تھے کرے انہیں شادی کد میں گلا نہ ہوتی. خدا نے اصول دیا ہے. خدا نے کیا دیا ہے؟ کئی بچے بھی کہتے ہیں ایسی چاہتے ہیں بڑا گھر ہونا چاہیے، خرچے کٹ کرنے کوئی نہیں، پھر کیسے بڑا گھر آپ لے سکتے ہیں؟ لیکن وہ ایک خیال میں رہتا ہے. اور کون اس کو پھرا سکتا ہے؟ آج کون اس کو؟ خدا کو بھی پھرا سکتے ہیں؟ اب میں نے بلیک میل کیتا جا سکتا ہے، خدا بلیک میل نہیں ہوتا. اگلا ہی سکے لکھا ہے اور جو کچھ اس کا جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہ بادشاہی ہے. پھر جو آپ نے سوچا ہے آپ وہ کر پائیں گے اگر آپ اپنے خیالوں میں مضبوط ہیں. اگر آپ اپنے خیالوں میں، پھر آپ جو چاہیں گے وہ کر پائیں گے. یہ خدا کا اصول ہے. یہ کس کا اصول ہے؟ یہ خدا کا اصول ہے. بائبل میں مثال آپ کو دیتا ہوں جن انسانوں نے خدا کے اس اصول کو اپنایا. انہوں نے چاند اور سورج کو بھی روکا. چاند اور اس نے خیال کر لیا
جنگ لگی ہوئی تھی امالیکیوں کے ساتھ. لیڈر تھا یشوا. لیڈر کون سی؟ ساڈا جی میں یشوا ہے. لیڈر یشوا سی ہے. ٹھیک ہے نا. اموریوں کے خلاف جنگ ہے. اب اگر اب نہ بنی اسرائیل فتح پا رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ اگر بیچ میں گیپ آ جائے، ٹیمپو لوز ہو جائے گا، پھر وہ ردم نہیں رہے گا. حوصلہ ابھی بنا ہوا تھا. دشمن کو تو جنہوں کہتے ہیں کہ سارے سے لین دینا چاہے. کئی بار غربت کو آپ سا نہ لینے دیں، اتنا مضبوطی سے اسے لتاڑتے رہیں، ابلیس کو لتاڑتے رہیں، موقع نہ دیں. انہوں نے سوچا بھائی یشوا کی کتاب کا 10واں باب اور اس کی آیت نمبر 11 میں سے پڑھنے لگا. اور اس دن جب خداوند نے اموریوں کو بنی اسرائیل کے قابو میں کر دیا. ہاں جی، اموریوں کو بنی اسرائیل کے ایسے کدے اپ دے کدے ڈاؤن، ایسے نہیں. ہم ایک خیال میں نہیں رہتے، ہم ایک خیال میں نہیں رہتے. یشوا نے خدا کے حضور بنی اسرائیل کے سامنے یہ کہا، اے سورج تو جبون پر اور اے چاند تو وادی ایالون میں ٹھہرا رہ. چاند اور سورج کو اس نے سٹاپ کر دیا. چاند اور سورج کو 1998 کی جو ناسا کی رپورٹ ہے، انہوں نے بھی یہ ثابت کیا کہ ایک ایسا دن آیا ہے جس کی جو روٹین ہے وہ 24 گھنٹے سے زیادہ ہے، وہ لمبا ایک دن ہے. چاند اور سورج کو اس نے روک دیا. کہ سالوں کے ہر شہر سے پیڑی کرتی ہے. ارادہ بنائے، مضبوط ہوں، ہاللیلویہ، کلام کریں، یقین رکھیں آپ خدا کی صورت پر ہے. خدا نے آپ کو اپنی طرح بنایا ہے. آمین. اور سورج ٹھہر گیا اور چاند تھما رہا. آج سورج ٹھہر گیا، چاند. جب تک قوم نے اپنے دشمنوں سے اپنا انتقام نہ لے لیا. اسی کسی گل دعا کرنا شروع کرنے ہیں، ایک دفعہ دو پھر وہ بھول جانے ہیں، پھر کہ بھئی یہ کامیابی ہم نے حاصل کرنی ہے، اس کے بعد ہم بھول گئے. لیکن خدا ایک خیال میں رہتا ہے. کون اسے پھرا سکتا ہے؟ پر یہ آیت کا تیسرا حصہ کیا ہے؟ اور جو اس کا جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے. آپ کا جو جی چاہے وہ کریں، وہ کر سکیں، یہ بادشاہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ یسوع مسیح بادشاہی لے کے آیا. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ سمجھ رہے تھے گھوڑے کچر اسلحہ تیار کریں گے، روبیوں سے لڑ کے ہم بادشاہی آزاد ہو جائیں گے. یہ بادشاہی یسوع نے کہا میری یہ والی بادشاہی نہیں ہے. میری بادشاہی اختیار والی، میری بادشاہی. اس لیے جو وہ چاہتا ہے، جو اس کا جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یعنی انسان کو اگر خدا کی بادشاہی کو کوئی پا لیتا ہے، دیکھیں پہلے اس آسمان کی بادشاہی اور اس کی رازبازی کی، تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. آیت یہ ہے، فکر مندی سے نہ کو ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے. ایسے تو لڑائی ساری کپڑے کی لڑائی ساری کھان دیے. مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے. ہم تو کدھر بیٹھے ہیں؟ کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے. ہاں میں یہ نہیں پیتا، چلو جی میں یہ نہیں پیتا، میں چائے نہیں پیتا، مجھے لسی چاہیے. لسی والا کہتا ہے کہ نہیں میں لسی نہیں پیتا، مجھے یہ چاہیے. گھر ہوتے نہیں سہن بڑھیا ہے. کسی نال کوئی پرابلم ہے وہ بکری کا ہے. لیکن ٹینشن کی میں بات کروں کہ کئی دفعہ ہم ٹربل کیسے پیدا کرتے ہیں. بندے کو، باپ کو یا ماں کو ہم خیال ہو نہیں دیتے. چھوٹے چھوٹے معاملے، آگے کہیں پر بجلی نہیں ہے، کہیں پر پانی نہیں ہے، کہیں پر گیس نہیں ہے. یہ الگ ذہنی ٹینشن ہے. کامیاب ہونے کے لیے انسان کو
ذہنی طور پر پرسکون ہونا ضروری ہے، اور پرسکون ہونا پر اگر وہ خدا کے کلام پر بھروسہ کرتا ہے. یسایہ کی کتاب میں سے دیکھیں، ہم خدا جیسے ہمیشہ کامیاب ہے، ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. یسایہ کی کتاب کا باب نمبر 55 آیت نمبر 6 اور لکھا ہے، یسایہ کی کتاب باب نمبر 55 آیت نمبر 6، جب تک خدا مل سکتا ہے اس کے طالب ہو. ہاں جی، جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو. شریر اپنی راہ کو ترک کرے. ہاں جی، کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ شریر اپنی راہ کو. شریر کون ہے؟ زبور کی کتاب میں لکھا ہے، جو کلام کو نہیں سنتا، اپنے کان بند کر لیتا ہے، اسے مانتا نہیں ہے، وہ شریر ہے. یہ زبور کی کتاب کے داؤد نبی نے تشریح کی. کلام کو سنتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا. اور بد کردار اپنے خیالوں. ہاں جی، بد کردار ذہن سے اور کچھ چل رہے ہیں، اور خداوند کی طرف پھرے اور اس پر رحم کرے گا، ہمارے خدا کی طرف. ہاں جی، کس کی طرف؟ کسے ٹیری مزار دینے اڑ جائے. بہت سارے دنیا میں خدا ہے. یسایہ کہتا ہے ہمارے خدا کی طرف پھرے، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا. خدا فرماتا ہے میرے خیال تمہارے خیال نہیں. میرے خیال ہے بھی ایک مسئلہ. خدا کچھ اور طرح کا اس کا طریقہ کار ہے، ہمارا کوئی اور طرح کا طریقہ. کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں، اور بلکہ نہ تمہاری راہیں میری راہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہے. خدا جیسا سوچیے. آمین. خدا کا دیکھ سوچتا ہے گا اسی ماتڑ لوگ، اسی غریب لوگ، اسی جنابیاں نیچے اور اسی تو اور نہیں پائی ساڑھے پاس کوئی نہیں. خدا اس طرح کا نہیں ہے، لیکن تم بھی اپنے باپ جیسا سوچو. یہ جیسا سوچو. خاندانی قدریں ہوتی ہیں، خاندانی طور طریقے ہوتے ہیں. گھر میں بالکل بے شک وہ سادہ سا ہو، جو خاندانی لوگ ہیں، مثال کے طور پہ گھر کے اندر کوئی مہمان آ کے بیٹھتا ہے، ان کا ذرا ریسیپشن بڑا زبردست ہے، پانی پیے گی، چائے پیے گی، اور کوئی ہمارے لائق خدمت. اگر دوتر بیٹھا رہے دوتر بیٹھا رہے. یہ پرانے جڑے لوگ رشتے کرتے چیک کرتے ہیں، یہی چیک کرتے ہیں طور طریقہ کیا ہے. خدا کے طور طریقے ہیں، خدا کا خیال ہے، خدا کا طریقہ کار ہے. لیکن خدا کہتا ہے میرے خیال تمہارے خیالوں سے بہت بلند ہے. آپ تو مایوسی کی باتیں کر رہے ہو. دل نہ میں کمزور کہ یسوع مینوں، وہ کہتا ہے تھوڑا بڑا ہو جاتا، تھوڑا پیچھے ہو. کمزور بندے نہیں چاہیے. میں جب کہتا ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر یوئل کی کتاب میں لکھا ہے کمزور کہے میں زور آور ہوں، چونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. اپنی سوچ اور خیال کو کلیئر کریں. آمین. پھر لکھا ہے خدا وہ ایک خیال میں رہتا ہے، کون اسے پھرا سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے خدا نے اگر مجھے اپنے جیسا بنایا ہے، وہ مجھ سے بھی ایسے ہی توقع کرتا ہے. اور پھر جو اس کا جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے. زندگی میں پھر کامیاب ہو کر ہر بندہ جائے، ناکام نہ جائے. اور پھر لکھا ہے کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی ہے اور برف پڑتی ہے اور پھر وہ وہاں واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سیراب کرتی ہے اور اس کی شادابی اور رویدگی کا باعث ہوتی ہے تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو روٹی دے، اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہوگا، وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا. اسی طرح سے تم بھی کلام کرو گے اور جو کہو گے وہ ہوگا.
आमीन। जो कहोगे वो होगा। आखिरी हवाला हम पढ़ते हैं अमसाल की किताब में से। यहाँ पर एक औरत के बारे में, एक औरत भी मजबूत ईमान, भरोसा, प्लानिंग रख सकती है। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने औरत और मर्द को ईमान में, बेशक वो जिन्स में अलग हैं, लेकिन ईमान में वो एक जैसे हैं। यहाँ पर लिखा है एक औरत के बारे में, आखिरी बाब अमसाल की किताब, इसकी 16 में, वो किसी खेत की बाबत सोचती है। आज किसकी बाबत? वो किसी खेत की बाबत सोचने में कोई पाबंदी नहीं। 16वीं आयत, वो किसी खेत की बाबत सोचती है और उसे खरीद लेती है। आज इसे क्या करती है? कई औरतें भी मर्दों से ज्यादा दलेर होती हैं, ठीक है ना? किसी खेत की बाबत सोचती है और उसे खरीद लेती है। वो अपने हाथों के नफा से पाकिस्तान लगाती है। वो मजबूती से अपनी कमर बांधती है और अपने बाजुओं को मजबूत करती है। हाँ जी, अपने बाजुओं को, वो अपनी सुदागरी को सूदमंद पाती है। वो भी छोटा मोटा अगर कोई बिजनेस करती है तो उसमें घाटा नहीं खाती। मिसाल के तौर पर चलो जी को बीबी बाजी को कपड़े का काम शुरू तो सारे सहेलियां ने सूट बांट चले और लिया दी और पैसे दी। और भाई इसमें प्यार मोहब्बत अपनी जगह पे, कारोबार अपनी जगह, ठीक है ना? तरीका कर गया। वो अपनी सुदागरी को फायदा मंद पाती है। रात को उसका चिराग नहीं बुझता। वो तकले पर अपने हाथ चलाती है, उसके हाथ अटेरन पकड़ते। वो मुफलिसों की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। उसके पास इतना है कि वो चैरिटी भी कर सकती है, किसी गरीब की भी मदद कर सकती है। तो कोली को ना मिले वो फिर किसी तरह हवाला दे सकते, फलाने पठाने को बाजी अदा नहीं चुकेगा। कौम फिर नीचे नीचे और डाउन चली जाएगी। ऐसे लोग भी अपने देखे जेडे बच्चों के लिए जो पोतियां भी सूद छड़ के गए, कितना नहीं, पोतियां भी सूद छड़ के गए। ओ भाई ये कोई जिंदगी नहीं है। आज क्या मैंने पढ़ी थी अपने खुदा के बारे में? वो एक ख्याल में रहता है, कौन उसे फिरा सकता है? और फिर जो उसका जी चाहता है वो करता है। खुदा चाहता है हम अपने आप को इस तरह से मजबूत करें, फिर जो चाहें, जो कुछ तुम चाहो मुझसे मांगो, लिखा वो तुम्हें मिल जाएगा। मांगे उससे, बरकत पाए, उसकी राहों पर गौर करे। खुदा कैसे काम करता है, अपनी राहें उसकी राहों के साथ मैच करे। क्यों जी? ऐसा हो सकता है कि यीशु मसीह से गले बैठ के चर्च पींदा हो? नहीं ना होता। हम अपनी राहें देकर यीशु की राहें देखें। ऐसे तो गलियां जो छोटे पाइटे फिर मेरे बोतल, कितनी माड़ी हालत है। अपनी राहों पर गौर है, फिर देखे खुदा उनकी राहों को चुने, और फिर जिन राहों में वो चलता है हमें भी कहेगा मेरे पीछे चलो, आओ मेरे पीछे आओ। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। मैं सब अपने सर को